بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھ سے بہت سے اونٹ ذبح کیے اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی فضیلت بھی ہے، تو کیا کوئی خاتون ایسا کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے؟ جی، آپ نے درست فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی تھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو کام انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور قربانی جب اپنے ہاتھ سے کی جاتی ہے تو اس وقت احساسات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھ کر بھی انسان کے اندر مختلف طرح کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن اگر اپنے ہاتھ سے کی جائے تو اور زیادہ گہرے احساسات ہوتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ مرد تو اپنی قربانی خود کر لیتے ہیں یا کر سکتے ہیں، لیکن کیا اگر کوئی عورت ایسا کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتی ہے؟ جی ہاں، وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اگر آج کے دور میں عورتیں سرجن ہو سکتی ہیں، بڑے بڑے آپریشن کر سکتی ہیں، تو ایک جانور کیوں نہیں ذبح کر سکتی؟ لیکن obviously ہر عورت کی استطاعت نہیں ہوتی یا ہر عورت میں ایسی ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں تک جواز کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے جس کی سند بھی صحیح ہے، حضرت ابو موسیٰ کے بارے میں، کہ وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنی قربانیاں خود اپنے ہاتھوں سے کریں۔ نہیں، منع نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ایک صحابی کا عمل موجود ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم کا خیال یہی ہے کہ اگر انسان خود نہ بھی کر سکے تو کم از کم قربانی کے وقت پاس رہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی کسی ایسی جگہ ہو رہی ہے کہ آپ جا نہیں سکتے یا دیکھ نہیں سکتے یا پاس کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، قربانی تو ہو جائے گی۔ ذبح صحیح ہے، اور اس میں یہ بھی ایک یاد رکھیے کہ مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ ایک بہن نے بھی کویسچن کیا کہ اگر عورت چھری پر ہاتھ رکھ لے تو بالکل یہ جائز ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اس طرح اس میں نابالغ بالغ کی تخصیص نہیں ہے، ایک نابالغ بھی ذبح کر سکتا ہے بشرطے کہ سمجھدار ہو، یعنی 9-10 سال کا جیسے بچہ جو ذبح کو سمجھتا ہو کہ کتنی رگیں کٹیں گی اور جو اس کے شرعی تقاضا ہے وہ تمام اس کو معلوم ہو تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے، یا اس کو پہلے سمجھا دیا جائے پھر اگر وہ ذبح کرے تو بالکل صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذبح کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ کرے گا تو ذبیحہ خراب ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا، وہ مردار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں جن کا کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ کوئی حرج تو نہیں ہے عورت کے ذبیحے؟ جی کوئی حرج نہیں ہے، جانور ذبح کر سکتی ہے۔ فقہا کے ہاں اس کی کراہت تنزیہی کا حکم ملتا ہے، لیکن اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ چونکہ عورت نرم دل ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ اپنے دل کی نرمی کی وجہ سے وہ رگوں کو، جن رگوں کو کاٹنا ضروری ہے، وہ ٹھیک طرح سے نہ کاٹ سکے۔ بہرحال اگر کوئی اس طرح کی خاتون ہے کہ اس کو یہ عارض نہیں ہے اور وہ آج کل کو تو ایسا کوئی عارض نہیں ہے تو بلا کراہت جائز۔ ٹھیک ہے، بات تو نہیں، لیکن پوچھا کہ کیا اسلام بہن حلال جانور ذبح کر سکتی ہیں؟ ذبح کرنے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، تو اگر اسلامی بہن بھی صحیح ذبح کرنا جانتی ہے، یہ شرط ہے کہ صحیح ذبح کرنا آتا ہو، تو جس سے جانور حلال ہو جائے، تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اس کا ذبیحہ کھانا بھی جائز ہے، بشرط یہ صرف عورت کے لیے بھی شرط نہیں ہے، مرد کے لیے بھی شرط ہے جو بھی ذبح کرے کہ وہ ذبح کرنا اچھی طرح جانتا ہو کہ کون کون سی رگیں کٹنا ضروری ہیں۔ اگر اس نے صحیح طریقے سے ذبح کر لیا تو اس کا کھانا حلال ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے؟ جی، عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، شرعی طور پر اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر عورت کو ذبح کرنا آتا ہے تو وہ قربانی کا جانور بھی ذبح کر سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی کبھی جانور ذبح کرنے کی ضرورت پڑے تو کر سکتی ہے۔ ٹھیک، کر سکتی ہے جی، ویسے دیکھا نہیں ہے، مرغی وغیرہ شاید ہو سکتا ہے گھر میں اصل میں لوگوں میں یہ بات معروف ہے کہ عورت نہیں کر سکتی۔ اچھا، یہ معروف؟ ہاں، معروف ہے لوگوں میں، مگر علماء نے یہ مسئلہ تحریر فرمایا ہے ٹھیک ہے کہ عورت بھی ذابح ہو سکتی ہے، یعنی عورت بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہے، اب چاہے وہ قربانی کا جانور ہو چاہے کوئی دوسرا جانور ہو، جبکہ اس کو ذبح کرنا آتا ہو، تو وہ ظاہر ہے ذبح کرنے
کی شرائط ہیں، اگر ان شرائط کے مطابق ذبح نہیں کیا جائے گا تو عمومی طور پر عورت زیادہ طاقتور نہیں ہوتی ہے، جانور کو لٹانا، اس پہ چھری چلانا اچھے طریقے سے یہ بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے شاید لوگوں میں مشہور ہو، مگر عورت اگر ذبح کر سکتی ہے، ذبح کرنا جانتی ہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے، وہ کر سکتی ہے، جانور بھی حلال ہوگا۔ اب یہ کوئی مسئلہ سن کے کوئی اسلامی بہن چاہے تو میں کروں تو ان کو ہم یہ احتیاطیں تو بتائیں گے نا کہ گھر کے اندر چار دیواری میں، اور یہ نہ کہ باہر روڈ پہ جب سب کر رہے ہوں وہاں جا کر یہ کریں تو پھر پردے کے مسائل اور پھر تماشا لگنا، یہ چیز یہ بعض اوقات قربانی کے دنوں میں اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے۔ عورت ہمارے ہاں عمومی طور پر ذبح تو نہیں کرتی، مگر یہ ہوتا ہے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو بعض اوقات جا کے چھری پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جانور کے اوپر جا کے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ پھر جو جانور ذبح کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی غیر محرم ہوتا ہے، لوگوں کا ہجوم بھی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ گھر پر ہی رہے۔ ذبح صحیح ہے، اور اس میں یہ بھی ایک یاد رکھیے کہ مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ ایک بہن نے بھی کوشچن کیا کہ اگر عورت چھری پر ہاتھ رکھ لے تو بالکل یہ جائز ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اس طرح اس میں نابالغ بالغ کی تخصیص نہیں ہے، ایک نابالغ بھی ذبح کر سکتا ہے بشرطے کہ سمجھدار ہو، یعنی 9-10 سال کا سے بچہ جو ذبح کو سمجھتا ہو کہ کتنی رگیں کٹیں گی اور جو اس کے شرعی تقاضا ہے وہ تمام اس کو معلوم ہو تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے، یا اس کو پہلے سمجھا دیا جائے پھر اگر وہ ذبح کرے تو بالکل صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذبح کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ کرے گا تو ذبیحہ خراب ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا، وہ مردار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں جن کا کٹنا ضروری ہوتا ہے، ایک کھانا پانی کی ہوتی ہے، 2 خون کی ہوتی ہیں اور ایک سانس کی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسی چھری چلانی چاہیے، اور یہ قصائی وغیرہ بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ اچھی طرح چلا کر اس کو ختم کر دیتے ہیں، 4 رگیں کٹ جاتی ہیں، اور 4 رگوں میں سے کم از کم 3 کا کٹنا تو ضروری ہے، اگر خدا نخواستہ ایک آدھ رہ گئی تو الگ بات ہے، لیکن اچھی طرح اطمینان کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ماریں کہ اس کی گردن ہی علیحدہ ہو جائے، ذبیحہ تب بھی ہو جائے گا، قربانی صحیح ہے لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، تو اس لیے ایک لمٹ تک لے کر جائیں، لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ 4 رگیں کٹ جائیں، اور کاٹتے ہوئے اب اس کا طریقہ میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں کہ جانور کو اس طرح گرائیے اس کے الٹے پہلو پر، اگر پاسبل ہو تو الٹے پہلو پر گرائیں اور اس کا چہرہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف کر دیں۔ اگر اس رخ پر ایسے رخ پر ہے کہ آپ گرائے سیدھی جانب ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، تو اس کا چہرہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیں، ویسے بائیں پہلو پر اگر گرائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پہلے سے جانور کو آپ نے قربانی سے ذبح سے پہلے آپ اسے چارہ وغیرہ دیں، پانی وغیرہ دیں، بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اس سے جانوروں کو وحشت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے قربانی کے جانور کو تکلیف دینا منع ہے اور ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرنا منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اب اس کو کھانا پانی دے کر پھر اس کو اس طرح گرائیں۔ پاؤں کتنے لوگوں نے پکڑے، دم کس نے پکڑی، یہ الگ مسئلہ ہے، ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ چھری پر ہیں، جیسے بعض اوقات قصائی تو کاٹتا ہے، جو قربانی کر رہا ہے جو شخص وہ تھوڑا سا گھبراتا ہے اور اسے اتنی عادت نہیں ہوتی بڑا جانور کاٹنے کی خاص طور پر، تو وہ قصائی کہتا ہے جی آپ بھی چھری پہ ہاتھ رکھ لیں۔ تو جن 2 افراد کا ہاتھ چھری پر ہے ان دونوں پر تکبیر پڑھنا فرض ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، یہ دونوں اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان کم از کم سن لیں۔ اگر دونوں کے ہاتھ چھری پر تھے اور قصائی نے سوچا کہ جی مالک نے پڑھ لی مجھے کیا ضرورت ہے، یا مالک نے سوچا قصائی نے پڑھ لی یہی کافی ہے، تو یاد رکھیں کہ جن کے ہاتھ چھری پر تھے ان میں سے ایک شخص بھی جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے تو وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ فقہ حنفی کی روشنی میں یہی ہے کہ جس نے ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا، یا اس طرح کی کوئی مصلحت تھی کہ چلیں جی اس نے پڑھ لیا میں کیا کروں گا، یا پڑھائی نہیں یاد تھا لیکن جان بوجھ کے نہیں پڑھا، دونوں صورتوں میں وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ اس لیے اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے، اتنی آواز سے تکبیر کہنا ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے لوگوں نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں یا دم پکڑی ہوئی ہے سب پہ یہ تکبیر لگانا لازم نہیں، جو فعل ذبح میں شریک ہیں ان 2 کا، یا ایک آدمی ہے تو ایک کا بسم اللہ اللہ اکبر با آواز بلند کہنا ضروری ہوتا ہے۔
تو تیزی سے تیز چھری سے کرے، ایسا نہیں کہ بھونٹی چھری ہو تھوڑا سا کاٹ دے اور پھر بیچارے کو تکلیف ہو، اچھی طرح تیز کر کے پھر ذبح کریں اور چاروں رگیں کٹ جائیں، اس سے اطمینان کریں۔ اس کے بعد ذرا جانور کی روح نکل جانے دیں۔ بعض اوقات قصائیوں کو جلدی ہوتی ہے، بھی جانور ہل رہا ہوتا ہے اور وہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، خصوصاً بکروں میں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا ویٹ کریں تاکہ اس کی روح مکمل طور پہ نکل جائے، اس کے بعد کھال کاٹنا شروع فرمائیں۔ بعض لوگ اونٹ بھی ذبح کرتے ہیں، جیسے تو اونٹ میں نہر ہوتا ہے، یعنی اس طرح کہ اس کو کھڑا کر دیں، پھر اس کا ایک سیدھا گھٹنا جو ہے اس سے رسی باندھ کر نیچے ایک پائے وغیرہ کے ساتھ باندھ دے تاکہ وہ ہل نہ سکے، اور پھر ایک چاقو ٹائپ ہوتا ہے، اس طریقے کا تکون سا ہوتا ہے، جس کے دونوں جانب میں دھار ہوتی ہے، اور یہ بڑی مہارت چاہیے، اس کے جو یہ لبلبا کہلاتا ہے گلے کا نچلا حصہ، اس میں اس طرح تیزی سے وہ مارتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر یوں دائیں بائیں کرے گا تو اتنا تیز ہوتا ہے کہ اندر کے رگیں سب کاٹ دیتا ہے، اور وہ بلڈ اس کا نکلتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ نڈھال ہو کے گر جاتا ہے تو بس پھر وہ یہ ذبیحہ کمپلیٹ ہو گیا، یعنی اس میں گردن کاٹنا نہیں ہوتا۔ اونٹ میں نہر کرنا، اس کو فعل نہر کہتے ہیں، نہر کرنا افضل ہے، اور عام جانوروں کے اندر ذبح کرنا افضل ہوتا ہے، یعنی گردن کاٹنا۔ اگر کسی نے برعکس کر دیا تو یہ ہے تو جائز، لیکن عام جانوروں میں مکروہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی اور صحیح طریقے سے ہو نہیں سکیں گے، ان کی گردن کی شیپ ایسی ہوتی ہے، اونٹ کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آرام سے اندر چھری چل جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ صحیح طریقے سے مجھ سے یہ اندر کی رگیں نہیں کٹیں گی تو پھر اونٹ کو بھی لٹا کر ذبح ہی کریں، یہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑی مہارت درکار ہے۔ لیکن یہ جو عوام میں ایک بات غلط مشہور ہے کہ جی اونٹ کی گردن چونکہ لمبی ہوتی ہے اس لیے 3 جگہ سے اس کو ذبح کرو، یہ بالکل فضول بات ہے۔ ایک ہی جگہ سے ذبح کرنا ہے، جو سینے سے قریب ترین جگہ ہو وہاں سے کاٹیں تاکہ لبلبا ادھر قریب ہوتا ہے، رگیں وہاں سے آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں، تو بس ایک جگہ سے کاٹیں گے، 3 جگہ سے کاٹنے کو ضروری نہیں ہے۔